اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک، من عرف نفسہ فقد عرف ربا۔ درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو یہ بھی بتاتا ہے سلام کیسے لینی ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کتنی دفعہ لینی ہے، اور یہ بھی کہتا ہے دروازے پہ جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تو دروازے میں کوئی سوراخ ہو تو اندر نہیں جھانکنا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، نہ کھلے تو لوٹ آؤ۔ 2 چیزوں کے بیچ ہی جینا ہے جہاں مرضی بھاگ جائے، 2 چیزوں کے وقت زندگی گزرے گی، نہیں گزر سکتی اس کے بغیر۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ کیا محل میں جا کے آپ بیمار نہیں ہوں گے؟ کیا بہت بڑی سوسائٹی میں جا کے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ کیا بہت معروف ہونے کے بعد آپ کے سارے غم چلے جائیں گے؟ کیا بہت پیسوں کے بعد آپ کے دکھ سارے چلے جائیں گے؟ صبر اور شکر کے بیچ ہی وقت گزارنا ہے۔ تو جب صبر اور شکر کے بیچ ہی وقت گزارنا ہے تو پھر سیکھ لو شہدائے کربلا سے کہ صبر کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں۔ پھر سیکھ لو، نتیجہ سامنے نکل آئے گا، آسانی ہو جائے گی۔ بار بار تڑپنا، بار بار بے چین ہونا، چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ پیر پھول جانا، گھبراہٹ کا شکار ہونا، پھر اس سے آپ نکل جائیں گے۔ پھر آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ آسانی اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے۔ کیوں کہ قرآن مجید نے کہا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی، اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنے گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ ڈر لگتا ہے کسی سے نیکی کراتے، پتہ نہیں کل اگر یہ ناراض ہو گیا تو یہ کیا کرے گا، لوگوں کو کیا کچھ بتائے گا، کس طرح کا رویہ۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ چھینک چستی پیدا کرتی ہے اور جمائی سستی پیدا کرتی ہے، تو جو چیز طبیعت میں بندے میں پھرتیلا پن پیدا کرے وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ آپ پھرتیلے ہو جاتے ہیں جب آپ کو چھینک آتی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے کچھ بوجھ اتر گیا۔ جمائی کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے نیند آ رہی ہے، سست ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سونے والے ہوتے ہیں نا، یہ باقیوں کو اندر بھی سستی پیدا کرتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا۔ مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، کہتا میں کھجوروں کے باغ میں گیا۔ ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص، اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے
झिड़क के कहते हैं आया था बंदा सुनाइया मैंने चार, वो तूने गुनाह करके अब तू बता रहा है, किसी को डांट डपट के दिल तोड़ के कहानियां सुना रहा है, चालाकियां करके और तेजियां दिखा के, ये तो बंदा मोमिन की शान नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कुर्बत होती है। आपने कभी देखा है, हर बंदे से मिल के बंदा रो नहीं सकता, हर बंदे को देख के रोना आता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से रूह मिलती है ना किसी की, तो वैसे कभी वो बंदे मिल जाए ना, दिल करता है तेनू सामने बिठा ला ते दर्द पुराने छेड़ा। जब हम किसी के बच्चे का ऐब बयान कर रहे होते हैं तो दिल पे हाथ रख के एक दफा सोचना चाहिए कि अगर ये बात मेरे बच्चे की होती तो मैं यूं ही बयान करता। यही लहजा होता मेरा इस बात को गुफ्तगू करने का जो मैं किसी के बारे में अपने घर में कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह उसके अब्बे ने हलाल नहीं कमा के खिलाया और उसकी अम्मा ने तरबियत ठीक नहीं की, तो ये लोग इस तरह के, ये क्या अंदाज में अपने घर में इख्तियार करता हूं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो कहा है, मोमिन होता ही वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही भाई के लिए भी पसंद करता है। कई दफा मेरा बच्चा लायक नहीं होता पर मेरी बहन का लायक होता है, लेकिन मेरे पास वसाइल हैं उसके पास नहीं है। क्यों नहीं मैं उसे अपना बच्चा समझ लेता? क्यों नहीं मैं कहता कि चलो मैं अपनी कुछ चीजें वहां सर्व कर दूं और वही आगे निकल जाए। फरमाया जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, वही काम करता हुआ उठाया भी जाएगा। एक बंदा शराब के नशे में मर गया था, शराब ज्यादा पी ली, फेफड़े काम करना छोड़ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब में मर गया है। फरमाया माज़अल्लाह क़यामत में उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से गए थे तो कब्र से नमाज पढ़ाते निकलेंगे। हजरत बिलाल अजाने पढ़ते गए तो अजान पढ़ते हुए कब्र से निकलेंगे। हजरत उस्मान गनी दुनिया से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब शहीद किए गए तो कब्र से निकलेंगे तो कुरान पढ़ते हुए निकलेंगे। और फरमाया मदीने वाले महबूब दुनिया से उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए थे, जब मजार से निकलेंगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए ही निकलेंगे। किसी ने कहा था ना कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, और मुझको इस दौर के कुछ इंसानों से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिबे एहसान से डर लगता है। खुश वो होता है जो अपने नसीब से खुश होता है। इसका ख्याल होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ रखा है, बेहतरीन रखा है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है।